اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ الازہر کے علماء سے ہمارا اختلاف کیا ہے۔ بالکل میں نے ایم آر بل کتابوں سے اور اصولوں کتابوں سے واضح کیا تھا کہ ہم جو ہے آج کل کے جو ازہر علماء ہیں وہ منہج اہل سنت سے ہٹ چکے ہیں، اور آج کل کے جو علی جمعہ صاحب جو بہت بڑے مفتی ہیں اور ان کا فتویٰ پورے عالم اسلام میں سند مانا جاتا ہے، اسناد کی حیثیت رکھتا ہے، تو ان کے کئی فتوے ایسے ہیں جن سے ہمیں اختلاف ہے۔ اور میں نے 1 گھنٹے کا کلپ میں نے دلائل کی روشنی میں کوئی غصہ نہیں نکالا، جو رات سے مجھے کہہ رہے تھے کمنٹس کر کے کہ آپ نے غصے نکالے ہیں، میں نے غصہ نہیں نکالا۔ میں نے کہا کہ دنیا میں اپنا فرض سمجھا، کیونکہ اس موضوع جو فتوے ہیں سارے عربی کے اندر آئے، وہ عرب کے اندر اویلیبل ہیں، مصر کے اندر، یمن کے اندر، شام کے اندر، سعودی عرب کے اندر، لہٰذا وہ پاکستان تک وہ عربی کتابیں پہنچتی نہیں ہیں، وہ ترجمے پہنچتے نہیں ہیں، تو علماء پاک و ہند اس کے اوپر کام نہیں کرتے۔ لہٰذا میں نے اس چیز کو فرض سمجھا کہ جب میری نظر میں ایک بات آئی ہے تو جہاں تک میرا علم ہے، ایک ناقص علم کے تحت میں نے اس کے اوپر جو کلام کرنا چاہا مناسب سمجھا، میں نے کیا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک فتویٰ اور میرے سامنے سے گزرا۔ علی جمعہ صاحب نے اپنے بیان الفتاویٰ کے اندر یہ فتویٰ بھی جاری کر دیا، بلکہ اس کی تفصیل جو ہے ان کی ویڈیوز کے اندر موجود ہے، ان کی اس آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ مصر کے اندر یہ فتویٰ آج اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو ایم اربا اور دیگر علماء محققین کی روشنی میں آگے کروں گا انشاءاللہ، دلائل کی روشنی میں کہ دلائل کیا ہیں قرآن و سنت میں بھی، لیکن صرف آج اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کے اس کے اوپر 1-2 باتیں کر دوں گا بس، کیونکہ میں عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے فتوے الازہر کے جو بہترین علماء ہیں، بشک وہ میلاد مناتے ہیں، وسیلے کے قائل ہیں، فلاں فلاں قائد اہل سنت کے جمہور کے وہ قائل ہیں، لیکن ہم نے پہلے کہا کہ اعتقاد اہل سنت کی بعض چیزوں کو بعض لوگ مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں وہ اہل سنت ہی ہے، ان سے ہمیں اختلاف ہے، کئی ایک مسئلوں میں اختلاف ہے۔ تو اس میں سے یہ حلالے کے مسئلے میں، حلالہ کے مسئلے کے اوپر یہ علی جمعہ صاحب نے فتویٰ پیش کیا کہ اگر کسی عورت نے طلاق لی، اب چونکہ عرب کے اندر طلاق اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا کی طلاقیں ایک طرف کر دو، جسٹ عرب کے ایک علاقے کو، صرف عرب کے اندر کچھ جگہ ہیں، میں نام نہیں لیتا، مجبوری ہے، میں نہیں نام لے سکتا، نام لوں گا تو میرے لیے مسئلہ ہے، میں بیٹھا ادھر ہوں عرب کے اندر۔ تو عرب کے کچھ جزیرے ایسے ہیں جن کے اندر طلاق شرح 99% ہے، یعنی 50 عورتیں نکاح جو کرتی ہیں نا، ان میں سے 49 عورتیں طلاق لے لیتی ہیں، 1 شادی لیتی ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اتنی طلاق بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر علی جمعہ نے، مصر الازہری نے، جو کہ ان کا فتویٰ سابق الجمہوریہ مصریہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی عورت طلاق لیتی ہے اور پھر وہ کسی اور سے نکاح کرتی ہے، یعنی زوج ثانی سے نکاح کرتی ہے، تو زوج ثانی سے نکاح کرنے کے بعد وہ اس سے دخول مجامعت یعنی انٹر کورس سیکس نہیں کرتی، وطی نہیں کرتی۔ اب اس کو مزید اس میں کیا لفظ استعمال کروں، اچھے لفظ مجھے نہیں معلوم، لیکن یعنی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی عورت طلاق لے پھر دوبارہ اس سے طلاق لے، جسے طلاق لی ہے اسے شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے حلالہ ہوتا ہے، جسے نکاح ثانی کہتے ہیں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی دوسری عورت سے نکاح کرے۔ اب جو کہ الازہری علماء حلالہ کے قائل ہیں، حلالہ کو مانتے ہیں، تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ حلالہ کرنا جائز ہے۔ حلالہ کرنے کا طریقہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ عورت کسی اور سے نکاح کرے اور اس سے رات گزارے بغیر، اس سے وطی مجامعت سیکس انٹر کورس یا کیا کہتے ہیں اور دخول کیے بغیر طلاق لے لے، پھر پہلے والے ہسبینڈ سے نکاح کرے، تو یہ نکاح باطل نہیں، نکاح ٹھیک ہوگا۔ پتہ نہیں بعد میں سمجھائی یہ نہیں آئی، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں علی جمعہ یا جو علماء الازہری مصری ہیں، وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ عورت جب پہلے ہسبینڈ سے طلاق لے کر کے دوسرے سے شادی کرتی ہے، اس سے رات نہیں گزارتی، اس کے ساتھ سوتی نہیں ہے، ہم بستری نہیں کرتی، ہم بستری کیے بغیر 1-2 دن نکاح کرنے کے بعد پھر طلاق لے لے اور پھر پہلے والے ہسبینڈ سے یعنی یہ زوج اول سے نکاح کر لے، تو یہ نکاح باطل نہیں، نکاح مباح ہوگا۔ یہ فتویٰ اما اربع سے انحراف ہے۔ دخول، مجامعت، انٹر کورس سیکس جو ہے یہ شرط ہے حلالے کے لیے۔
اس کے اوپر میں چند ایک بات کر دیتا ہوں. یہ قول شافعیہ کا, اچھا یہ بعض انہوں نے کہا جی یہ قول شافعیہ کا ہے. بھائی کہاں لکھا ہے, کس شافعی نے لکھا ہے, مجھے بتائیں, مجھے دکھائیں نا کس شافعی نے لکھا ہے. ان میں ویسی ہواؤں چھوڑتے ہیں فلاں شافعی. بھائی شافعی کو جو معتبر علماء ہیں ان کا قول پیش کریں. حنفیہ کی کتابوں میں موجود ہے یہ قول کہ شافعیوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ سیکس نہیں بھی کرتے, ہم بستری نہیں کرتے, تو زوج ثانی طلاق دے دیتا ہے اور زوج اول سے پھر نکاح کرے تو وہ جائز ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جو یہ قول ہے حنفیہ نے لکھا ہے, بالکل لکھا ہے, حنفیوں نے لکھا ہے یہ قول. اعتقاد اہل سنت کے اندر دیگر حناف نے لکھ رکھا ہے یہ قول, لیکن اس قول کے اوپر کلام ہے اور تمام حناف بھی یہ کہتے ہیں. اور ابن حجر المکی الہیثمی جو کہ شافعیہ کا بہت بڑا عالم دین ہے, اس نے تحفۃ المحتاج میں, جس کی تحفۃ المحتاج شرح طالبین ہے, جس کے پچھلی ہم ایپیسوڈ کے اندر کلام میں کر چکا وضاحت کے ساتھ اس کتاب کے اوپر. یہ کتاب کوئی چاہیے ہو آپ کو تو میں PDF دے سکتا ہوں ساری. اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ نے ہم پہ الزام لگایا ہے, یہ جو حلالے کا مسئلہ ہے نا, اس پہ حنفیہ نے ہم پہ الزام لگایا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قول بشر المرسی کا ہے یا بشر المرسی کا ہے. یہ معتزلی بھی تھا اور ایک مرجع بھی تھا. یہ دو طرح کا مذہب تھا. اس کی مرجعیت بھی پائی جاتی تھی اور یہ معتزلیت بھی پائی جاتی تھی. یہ معتزلی بھی تھا, لہٰذا اس نے یہ گھڑ کی قول شافعیوں کی طرف منسوب کیا ہے. اس قول سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک کہ مجامعت نہیں ہوگی اور جو ہے ہم جو ہے اس کو ہم جائز قرار نہیں دیتے زوج اول کے ساتھ نکاح. یہ شافعیہ کا عقیدہ. میں کہا کہ شافعیہ کی معتبر اور اتھینٹک کتاب جو امام نووی کی ہے منہاج الطالبین, اس کی شرح لکھی ہے یہ علامہ ابن حجر نے, محتاج تحفۃ المحتاج, اس کے اندر بھی یہ ہے. اور یہ سعید ابن مسیب کے قول کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. یہ بالکل جھوٹ اور من گڑت ہے. اور کہا کہ یہ حنفیوں کے علامہ حیثمی کہتے ہیں, قال حیثمی ھذا اخطاء الحنفیہ, کہ حنفیوں کی خطا ہے یہ. اور فتح قدیر کے اندر امام نے حمام نے اس کی وضاحت کی ہے. یہ حنفیوں کے یہاں حجت ہے. فتح القدیر جس کے حوالے ہر حنفی دے رہا ہوتا ہے. ابن حمام نے کہا فض کا فتح القدیر کے اندر قال لعنت اللہ, ہائے ہائے. امام حمام کہتے ہیں فتح القدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ کسی زوج ثانی کے ساتھ ہم بستر کیے بغیر اسے طلاق لے کر کے زوج اول کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے, جو یہ کہتا ہے قال لعنت اللہ علیہ والملائکتہ والناس اجمعین, اس پہ لعنت ہے اللہ کی اور ملائکہ کی اور لوگوں کی, تمام جمہور لوگوں کی. ٹھیک ہے. اور صدر شہید اور علامہ حیثمی دونوں نے مل کر کہا, ان دونوں کو ہے قال انہم مخالفہم بالاجماع, کہ یہ تحفۃ المحتاج کے اندر جو شرح ہے منہاج الطالبین نووی کی, انہوں نے خاص صاحب لکھا کہ یہ مخالفین نے اجماع کے خلاف ہے. یہ فتویٰ دینا اجماع خلاف ہے. اب اجماع خلاف عمل کرنے والے کا حکم کیا ہے, اجماع کیا ہے, اس کے اوپر میں کام کروں گا. اگر میرے اوپر کچھ سختیاں ہیں وہ دور ہو گئیں, انشاءاللہ بندہ فقیر اس پہ کام کرے گا, کام میں کروں گا. اب ہم تقابل ادیان کے اندر ہم نے کام کر کے دکھانا ہے رسولت کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بہت ہم خاموش ہو چکے, انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر طویل گفتگو میں آگے کروں گا. آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا بھائی رجب بھائی. یہاں پر میں ایک بات کر دوں, مجھ پر آپ سختیاں ڈھا سکتے ہیں, مجھے آپ پتہ نہیں شرک اور بدعتی اور کون سے لگا کر کے آپ مجھے سب کچھ کر سکتے ہیں, اجازت ہے. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تم لوگ جو بے حیائیاں پھیلانے کے لیے یہ معاملات آپ پرچار رہے ہو, اعتقاد اہل سنت سے انحراف کر رہے ہو, اور خاص کر الازہر کی یونیورسٹی کے علماء کو خرید کر کے ان کو یوز کیا جا رہا ہے, تو ایسا نہیں کریں. ابھی علماء عجم جو ہے وہ زندہ ہیں, وہ اس کے اوپر کلام کریں گے اور اس کے اوپر جواب دیں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار کسی کے میدان علم کے اندر. یہ بات جو ہمارے آزمائے ہوئی ہیں, ہمارے علماء نے اتنا کچھ لکھا ہے, ہم ساری زندگی انہی کو پڑھ کے آپ کو جواب دے رہے ہیں نا, تو آپ جو ہے ہماری زندگی کم ہیں. میں واضح کہتا ہوں. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو. ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے, ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس, ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے. ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس, چاہے وہ جہاں کہیں کا بھی عالم دین ہو. ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس, ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا